رب کے دو معنی ہے، مالک اور پروردگار، پالن ہار، پرورش کنندہ، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی شے آپ کی ملکیت میں، آپ چاہیں گے کہ اس کی ترقی ہو، آپ پالیں گے، پوسیں گے، مال ہے آپ کے پاس، مال بڑھے، آپ چاہیں گے کہ بڑھے، لہذا پرورش اور بڑھانا، بڑھوتری کرنا، کسی شے کو اس کے نقطۂ عروج تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ملکیت کا لازمی تقاضا ہے۔ تو رب جو ہے مالک ہے تمام جہانوں کا، نمبر ایک، اور پروردگار ہے، پالن ہار ہے۔ چنانچہ امام راغب نے جو اس کی رب کی تشریح کی، تربیت اور رب ربوبیت کیا ہے، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی شے کو ایک کے بعد دوسری کیفیات سے درجہ بدرجہ گزارتے ہوئے اس کے مقام کمال تک پہنچا دینا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تربیت ربیانی کا صغیرہ، پروردگار میرے والدین پر رحم فرما، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے والدین نے مجھے پالا اور پوسا، چھوٹا سا تھا، پروان چڑھایا، میری ضروریات بہم پہنچائیں، تو پروردگار اسی طرح تو ان پر رحم فرما۔ تو رب العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم اور عالم میں کیا فرق ہے، اس کو جان لیجئے۔ عالمہ کے معنی ہے کوئی شے جان لینا، اور علامہ حروف اصلی وہی ہیں، صرف زیر اور زبر کا فرق ہے۔ علامہ جان لیا، علامہ علامت بنا دیا، نشان زدہ کر دیا، کسی شے کی پہچان مقرر کر دی۔ لہذا عالم وہ شے ہے جس کے ذریعے سے کسی کو پہچانا جائے۔ یہ کل کائنات در حقیقت اس لیے ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے۔ اور عالمین، یہ عالم آخرہ ہو یا عالم دنیا ہو، یہ عالم امر ہو یا عالم خلق ہو، یہ عالم انس ہو یا عالم جن ہو، کوئی بھی ہو، مادی عالم ہو، روحانی عالم ہو، یہ سب کے سب عالمین، ان سب کا پروردگار، اور ان سب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی جائے۔